قرآن کی پہلی سورت جسے الفاتحہ کہا جاتا ہے اور اسے ام القرآن، قرآن کی ماں اور السبع المثانی 7 بار دہرائی گئی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا بہت خوش آمدید ہمارے اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ متن اور اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تفصیلی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفاتحہ کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے ہمیں ہر عمل کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ہر کام میں برکت ہو۔ رحمان الرحیم، رحمان اور رحیم اللہ کی صفات ہیں جو اس کی بے انتہا رحمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رحمان کی رحمت دنیا میں تمام مخلوقات پر ہے اور رحیم کی رحمت آخرت میں خاص مومنوں پر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا پروردگار۔ وہ دنیا کے تمام نظام کا مالک ہے اور اسے پالتا ہے۔ ہر چیز کی اصل تعریف اس کے لیے ہے کیونکہ وہی تمام مخلوقات کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں دوبارہ اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ تاکید اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ رحمان دنیا کی ہر مخلوق کے لیے ہے جبکہ رحیم آخرت میں اہل ایمان پر زیادہ خصوصی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن، اس دن کی نشاندہی کرتا ہے جب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ توحید کا اعلان ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ بندے کی عاجزی اور اللہ کی قدرت کے سامنے اس کے انحصار کو بیان کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی جاتی ہے، یعنی ایسا راستہ جو حق اور سچائی کا ہے۔ یہ ایک دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہدایت یافتہ رکھ اور گمراہی سے بچا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ اس کے مقابلے میں مغضوب اور ضالین کا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، جیسے یہود، یا وہ جو گمراہ ہو گئے جیسے نصارہ۔ فائدے اور پیغامات۔ توحید کا درس۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ عبادت اور استمداد۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ عبادت اور مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے جو ہمیں ہر قدم پر ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا۔ انسان ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے پر رہنے کی دعا کرتا ہے کیونکہ دنیا میں بے شمار گمراہیاں ہیں۔ اخروی انجام۔ یہ بھی یاد دہانی ہے کہ انسان کا اصلی بدلہ آخرت میں ملے گا اور قیامت کے دن حساب ہوگا۔ سورہ فاتحہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کرتی ہے، عبادت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔
دوستوں ہمیں اللہ ہدایت یافتہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آج کے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔